ماشاءاللہ اس ملک کے لحاظ سے آپ کا یہ اجتماع ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہے. اہل ایمان کا یوں جمع ہونا جہاں اللہ کا نام ہی لینا مشکل ہو، کوئی جانتا بھی نہ ہو، وہاں اللہ کی نسبت پر اتنے بڑے مجمع کا جمع ہونا ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا ہے. چند باتیں ہیں بڑی ضروری جس کے بغیر انسانی شخصیت مکمل نہیں بنتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے بنے، اس کے لیے دو کام، ایک گناہ چھوڑنا اور ایک فرائض پورے کرنا. اللہ کے نبی نے ایک عجب فرمان فرمایا ہے کہ سب سے بڑا عبادت والا وہ ہے جو گناہ چھوڑے. سب سے بڑا عبادت والا وہ ہے جو گناہ چھوڑے. ساری رات تہجد پڑھنے والے کو نہیں کہا سب سے بڑی عبادت والا، ساری زندگی روزہ رکھنے والوں کو نہیں فرمایا سب سے بڑا عبادت والا. آپ نے فرمایا سب سے بڑا عبادت والا وہ ہے جو گناہ چھوڑے. اللہ سے تعلق بنانے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے. ایک فرائض پورے کیے جائیں، جہاں نماز کا وقت ہو، آپ کے یہاں مسجدیں مہیا نہیں ہیں، آپ جاب پر ہیں، شاپ پر ہیں، نماز ضرور پڑھیں. آپ کو ٹائم نہیں ملتا زیادہ، صرف فرض پڑھ لیا. آپ کو چھٹی نہیں مل رہی ہے، صرف فرض پڑھ لیا. تم نے 5 منٹ کی اجازت دیں صرف فرض کا نام، فرض نہ چھوڑیں. موقع ملے پوری نماز پڑھیں، سنت ادا کریں، نوافل ادا کریں. نہیں بنتا تو نماز نہ چھوڑیں. یہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بغیر اللہ کا تعلق ملتا ہی. میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کم از کم جتنے آپ بھائی تشریف لائے ہیں ہم آپ میں ہماری تاریخ میں کربلا جیسا واقعہ کبھی نہیں آئے، قیامت تک ایسا واقعہ نہیں آیا کہ نبی کی پاکیزہ مقدس نسل کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا جائے. یہ وہ لوگ تھے جن کو جنت کی سرداریاں ملی. جنت ہی ہونا نہیں، ہم تو جنت میں چلی جائیں تو بڑی بات ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. تو جس کو اتنی بڑی بشارت مل جائے اب اس کو جان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں جان؟ میں تو اس لیے کھپا ہوں 1.25 گھنٹہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور جنت دے دے. آپ کتنا مجمع آئے بیٹھے ہو تو اس لیے آئے بیٹھے ہو کہ کوئی گناہ معاف اور اللہ تعالیٰ جنت دے دے. لیکن اللہ کی قسم نہ مجھے پتہ نہ آپ کو پتہ ہے کہ ملے کہ نہ ملے بے نیاز ہے. لیکن یہ وہ شہزادے ہیں جو ماں کا دودھ ابھی نہیں چھوٹا تھا کہ جنت کی سرداری کی بشارت مل گئی. اور میرے نبی نے اتنے لاڈوں سے پالا. آپ گھر میں تشریف لاتے بیٹی کو فرماتے این اللقع، تو میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں بھیجتی ہوں یا رسول اللہ. تم کو جلدی سے کپڑے پہنا کے بھیجو، بھاگے بھاگے آتے. تو میرا نبی قاب قوسین والا، مقام محمود والا، کوئی ہے ان کی تعریف کر سکتے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ، یوں بند کر کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے کمرے میں چکر لگا پھر کہتے یوں سر اوپر، ہاں بھائی
تمہارا گھوڑا کیسا ہے؟ کبھی کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، کبھی کہتے تمہارا گھوڑا کیسا ہے، کبھی کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ ایک دفعہ آپ ایسے ہی کر رہے تھے، اوپر سے جابر بن عبداللہ آ گئے، اتنی عالی شان سواری۔ باپ نے کہا اتنے عالی شان سوار جن کو اتنے لاڑوں سے پالا، ایک کو زہر دے دیا، ایک کو ذبح کر دیا۔ فرض نماز، یہ نفل نماز کا واقعہ نہیں ہے، مشہور واقعہ ہے، واضح اس لیے کرنا چاہتا ہوں۔ فرض نماز ہے، فرض۔ آپ سجدے میں گئے تو حسن دوڑتے ہوئے آپ کی کمر پہ چڑھ گئے، فرض فرض۔ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ پچھلے سوچنے ہیں کہ شاید اللہ کے نبی فوت ہو، تو پچھلے تو دیکھ نہیں سکتے تھے، پہلی صف والے، پہلی صف، انہوں نے جب دیکھا تو حسن اوپر بیٹھے، جو آدمی بالکل پیچھے سجدے میں تھا اس نے ہاتھ آگے بڑھایا آپ کو نیچے اتارنے کے لیے، تو اللہ کے محبوب نے یہاں سے دیکھا ایک ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ نے یوں کیا، اتارنا چھوڑ دو، جب تک وہ نہیں اترے آپ نے سجدے سے سر نہیں ہٹایا۔ مجھے بتاؤ ان کو سر کٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت کے تو سودا ہے نا سارا، جنت کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جنت کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، تو ان کا تو معاملہ طے ہو چکا ہے، تو یہ چھٹی کرتے ہیں، موج کرتے، جو کم از کم اپنی جان اور اپنی اولاد کی جان کو بچاتے ہیں۔ تو کیسا شاہ سوار ہے جو بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے، ماتھے پہ بل نہیں ہے۔ نماز کا وقت آ گیا، ظہر کی نماز، جمعہ کا دن نماز کا وقت آ گیا، نہ پڑھے نماز کوئی مسئلہ نہیں، جنت رہے گا۔ جنگ سے پہلے نیند آ گیا، خیمے کے باہر بیٹھے تھے، اونگ آ گیا، آنکھ کھولی تو ہنسنے لگے، تو بہن زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ کہنے گئے ہاں ابھی اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے آ چکا ہوں۔ تو اب نہ پڑھے نماز کون سمجھتا ہے؟ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک مسئلہ ہوتا کہ پیغام امت کو ادھورا جاتا، تو کوئی اوقا سوکھا وقتوں تو نماز چھوڑی جا سکتی ہے، اور پیغام یہ دینا تھا کہ زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا، نماز نہیں چھوٹ سکتی چاہے سر کٹ جائے۔ نماز کا وقت قابل ہو گیا، تو آپ نے زہیر، آپ کے لشکر میں ایک جھنڈا دائیں طرف تھا زہیر کے ہاتھ میں، ایک جھنڈا بائیں طرف تھا حبیب کے ہاتھ میں، اور ایک جھنڈا درمیان میں تھا اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں۔ تو آپ نے زہیر سے فرمایا ایک کم وقت شمر سے کہو نماز تو پڑھنے کو، تھوڑی دیر کے رک جا نماز تو پڑھنے کو۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے فرمایا تھوڑی دیر رکو ہمیں نماز پڑھنے دو، اور کہا ہم نہیں رکیں گے، نماز میں بھی سر اڑائیں گے۔ تو اس نے آ کے حضرت کی حضور کو نماز کے لیے جنگ روکنے کے تیار نہیں، تو نماز تو نہیں چھوڑ سکتی۔ یونان والوں کو کون بتائے گا کہ سجدہ سب سے پہلے ہوتا ہے، لہذا آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو۔ آدھوں کو لڑائی پہ لگایا، آدھوں نے نماز پڑھی، پھر جن آدھوں نے نماز پڑھی تھی ان کو لڑائی پہ لگایا، اور جو لڑائی پر تھی ان کو نماز پڑھائی، وہاں بھی سجدہ دے کے دکھایا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی، نماز نہیں چھوڑنی۔ نیت کرتے ہیں سر انشاءاللہ، ایک وقت آئے گا آپ کو چھوٹے چھوٹے مسجدیں ملیں گی۔ 1982 میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا، 82 میں تو سردیوں کے دن تھے اور مرکز کا ہم راستہ بھول گئے، اور عصر کا وقت کم ہونے لگا، کوئی مسجد کہیں کچھ بھی نہیں، پریشان حال ہوا کہ نماز جائے۔ تو مجھے ایک روڈ نظر آیا، اوپر بنگلہ لکھی ہوئی تھی، تو میں نے وہ اپنے جو ڈرائیور ساتھی تھا، میں نے کہا یہ کسی بنگالی کی لگتی ہے، کسی وہ شراب کی دکان، میں نے کہا یہاں روکو، شاید یہ مسلمان ہو تو نماز کی جگہ جائیں کسی سے لے لیتے۔ تو ہم اندر گئے تو وہ بنگلہ دیش کا ہی تھا،
اٹھا سارا اس کا بار روم ہمیں دیکھ کے ایک دم یوں ہوا. میں نے کہا یہ مسلمان شرما گیا. میں نے کہا یہ مسلمان. تو میں نے سلام کیا. میں نے کہا جی ہم نے نماز پڑھنی. میں نے کہا ہاں جی بسم اللہ تشریف لائیں. میں نے نیچے لے گیا بیسمنٹ. تو وہاں سے ہماری یہ چادر بچھائی. ہم نے عصر کی نماز پڑھی. پھر وہاں سے گھومتے ڈھانٹتے جا کے پہنچے ہم مرکز. اب اللہ کے فضل سے آپ انگلینڈ میں جہاں چلے جاؤ مسجد سامنے. یہاں بھی ایسا ہوگا. آپ نمازی بننے کی نیت کرو کہ نماز نہیں چھوڑو. سفر میں حضر میں مقام پر نماز نہ چھوڑو. کبھی قضا ہو جائے کبھی رہ جائے پھر اس کی قضا. اگر کبھی رہ جائے انسان میں رہ جاتی ہے تو اس کی قضا. اللہ سے معافی بھی مانگو اور اس کی قضا دو. تو ایسا کرتے 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 انشاءاللہ نماز کی عادت ہو جائے گی. کچھ وقت اپنے رب کے ساتھ. حضرت علی کا ایک آپ کو خوبصورت فرمان سنا. نبی نے فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں اللہ سے تو میں نماز پڑھتا ہوں. اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو آپ پڑھائے دے اس میں اللہ کا شکر ہے. آپ اتنے علماء تو ہیں کہ اگر آپ ایک ایک سطر بھی پڑھنا شروع کریں تو پورا قرآن پڑھ جائیں. قرآن کی تلاوت کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا اللہ کے ساتھ معاملہ. اور اگر اللہ تعالیٰ رزق دے دے مال دے دے تو اس کی زکات ادا کرے. اس کی زکات ادا کرے. زکات فرض نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پر خرچ کیا کریں. یہ قرضہ ہے تو اللہ پہ چڑھتا ہے تو اللہ واپس کرتا ہے. اگر تم کسی مضبوط پارٹی کو مال دے دو اور وہ پیمنٹ ہو بعد میں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی. بڑی پارٹی پیمنٹ آ جائے کوئی فکر کی بات نہیں. تو میرا اللہ کہتا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کوئی ہے جو میری پارٹی کو کرتا ہے. میں بھی بڑی مضبوط پارٹی ہوں. مجھے قرضہ تو میں واپس کروں گا. زکات فرض ہے اور مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے. اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ تو کہا آپ الزکاۃ اور 82 دفعہ کہا ہے مال لگاؤ مال لگایا مال لگاؤ مال لگایا. اس میں غریب کو بھی اللہ تعالیٰ ترغیب دے کو بھی لگایا ہے. زکات تو فرض ہے لیکن اللہ غریبوں سے لگاؤ لگاؤ واپس آئے واپس آئے واپس آئے. تو اللہ تعالیٰ کو پسند بہت ہے. تب سخی کو اللہ بہت پیار کرتا ہے. اور جو کنجوس تمہارے بنگلہ میں کیا کہتے ہیں بوکیل بھی کہتے ہیں. بول کرو تو بنگالی بن جاتی ہے. بوکیل سمجھ گیا نا. بنگالی بھی سمجھ گیا نا. تو بخیل سے اللہ کی دوستی نہیں لگ سکتی چاہے ساری رات سجدے میں پڑا. اور سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں چاہے کتنا ہی وہ غافل ہو. آپ نے سامری کا نام سنا؟ وہ جس نے بچڑا بنایا تھا گائے کا بچہ بنایا پھر سب کو اس کی بندگی پہ لگایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب کو قتل کرو. قتل کیے گئے. سامری بھی پکڑا گیا. موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرو. جبریل آ گیا. موسیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے چھوڑ دو. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اسے چھوڑ دو. سب کو یہی تو شرک پہ جانے والا اسے کیوں چھوڑو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سخی ہے. سخی کا قتل مجھے اچھا نہیں. اپنی موت آپ سمجھ دو. آگے آپ سنبھالنا آگے دیکھ لوں گا. یہاں چھوڑ. ایک کافر کو سخاوت بچا کہ مسلمان کے ساتھ کیا ہوگا. بھلایا کرو. اللہ کو بہت پسند ہے. جمع بھی کرو روکا نہیں لیکن لگایا بھی لگایا بھی. اور صرف یعنی آپ یہاں پرائے دیش میں بیٹھے ہوئے اگر کوئی اپنے ماں باپ کو بھیج رہا ہے کوئی اپنے بچوں کو بھیج رہا ہے کوئی اپنی بچیوں کو بھیج رہا ہے کوئی گھر بنانے کے لیے کیا اس پہ کوئی اجر ہے یا ایم کی بیکار مشقت ہے. اگر اس میں چند چیزیں من طلب الدنیا حلال ایک حلال تو حرام والے نکل گئے. سعی علی اہل اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے. استعفافا عن المسألہ ہتھیلی پھیلانے سے بچنے کے لیے. میں کیوں کما رہا ہوں تو مجھے سوال نہ کرنا پڑے.
میں کیوں کما رہا ہوں؟ میں اپنے بچوں پہ، ماں باپ کے بچوں پہ خرچ کروں. میں کیوں کما رہا ہوں؟ تعطفا علی جارہ، اپنے غریب رشتے دار پڑوسیوں پہ خرچ کرنے کے لیے 4 شرطیں ہو گئی. حلال ہو، حرام نہ ہو، بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے ہو، ریا تکبر نہ ہو، سوال سے بچنے کے لیے ہو، حرص و ہوس نہ ہو، لوگوں پر، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے ہو، جوڑنے کے لیے نہ ہو. تو جو اس طرح دنیا کمائے گا اور 7 فرائض پورے کرے گا تو میرے نبی کی خوشخبری ہے قیامت کا دن 14ویں رات کے چاند کی طرح اٹھایا جائے. صرف تہجد پڑھنے سے چہرہ روشن نہیں ہوتا، بازار میں بیٹھنے سے بھی چہرہ 14ویں رات کا چاند بن سکتا ہے. 4 شرطیں: حلال ہو، بچوں پہ، ماں باپ پہ خرچ کی نیت ہو، سوال سے بچنے کی نیت ہو، اور اپنے غریب رشتے داروں کا خرچ کی نیت ہو، تو آپ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح اٹھائے جائیں. اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہماری دنیا میں بھی جنت رکھ دی. ایک حدیث آپ کو سناؤں. قیامت کے دن ایک آدمی کے پاس فرشتے پہنچے گے. اب بھائی تیرے پاس کیا ہے دکھاؤ. کہے گا ویلا کچھ بھی. وہ کہیں گے کچھ تو دکھاؤ. کہے گا ہے ہی کچھ نہیں. لے کر جو کے لاؤ اس طرف یہ تو میں اپنی طرف سے کروں. وہ کہیں گے کوئی ہے. وہ کہے گا ایک عمل کیا ہے زندگی میں اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. کیا؟ میں تاجر تھا، مال دیتا تھا. جو لوگ وعدے پہ مال نہیں، وعدے کے مطابق پیسے نہیں دیتے، میں ان کو تنگ نہیں کرتا. دیو بھائی دیو بھائی دیو، تنگ نہیں کرتا. اور جو ڈیفالٹر ہو جاتے تھے کہ نہیں دے سکتے، ان کو معاف کر دیتا. ڈیفالٹر کو معاف کر دیتا تھا اور لمبا کرنے والے کو تنگ نہیں کرتا تھا. تو فرشتے اس کو پکڑ کے اللہ کے دربار میں پیش کریں گے. یا اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، اس کا ہم نے عمل دیکھا ہے، سارا زیرو ہے. بھائی یہ ایک عمل بتا رہا ہے، آپ سن لو. اللہ تو پہلے ہی سن چکا ہے. ہاں بھائی کیا ہے؟ کہ اللہ یہ آئے تھے پوچھنے میں تیرے پلے کا اشیاء میں کہا میں تو ویلا ہی ہوں. ہاں ایک ہے، اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں تاجر تھا، مال دیتا تھا، ڈیفالٹر کو معاف کر دیتا تھا اور لمبا کرنے والے کو تنگ نہیں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو میرے بندوں کو بہت زیادہ ان کو سہولت دیتا رہا، تو آج میں تمہیں سہولت دیتا ہوں، اسی پر تیرے لیے جنت. ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ، وہ اللہ کے نبی خدمت میں تشریف فرما تھے. تو وہ ایسے کر کے بیٹھے تھے، یوں ہاتھ ایسے کر کے. تو اللہ کے نبی کی نظر ہاتھ پہ پڑی، تو ہاتھوں پہ نشان تھے. جو لوگ کام کرتے ہیں نا ہاتھ کے ساتھ، تو ان کے یہ ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، پھر یہاں نشان پڑ جاتے ہیں. وہ کام کرتے تھے باغ میں. باغ نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ تو ان کا یا رسول اللہ میں اپنے باغ میں بچوں کی روٹی کے لیے خود محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے. تو آپ نے سب کے سامنے وہ ہاتھ لیا، پکڑا اور ایسے چوما اور پھر فرمایا بچوں کو حلال، حلال ہر جگہ آئے گا یاد رکھے، بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہوگا اس پہ جہنم حرام ہوگا. یہ نہیں کوئی شراب بیچ کے کہے پھر بچوں کو کہاں سے کھلائیں. تو ہماری دنیا میں بھی جنت چھپی ہوئی ہے. ہماری دنیا بھی ہماری جنت کا راستہ ہے. پھر آپ نے فرمایا وہ خرچہ کون سا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہے. جہاد فی سبیل اللہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ 1 یورو خرچ کرو تو 7 لاکھ یورو کا ثواب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب میرے نبی پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی وہ خرچ بتاؤ جو جہاد میں خرچ سے بھی زیادہ اجر وعدہ ہو. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا. اگر میں بتاؤں کہ یا رسول اللہ بتائیں. آپ نے فرمایا اولاد کا، ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے زیادہ اجر.
تو آپ میں سے تو ایسے ہیں جو ماں باپ کے لیے بھیج رہے ہیں، تو بچوں کے لیے بھیج رہے ہیں، تو بیوی کے لیے بھیج رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ صدقہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ صدقہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی آپ کو پتا، آپ کے رب کو پتا۔ آپ نے فرمایا جس کی بیٹی کو، جس کی بہن کو طلاق ہو گئی اور وہ اجڑ کے گھر آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے عالی شان صدقہ ہے۔ تو بازار آپ لوگ پرائے دیش میں ہو، کہیں جھوٹ نہ نکلے آپ کی زبان سے۔ جب ہندوستان پہ انگریز کی حکومت تھی تو دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے آگے شاگرد تھے، تو وہ بچوں کو سکھایا کرتا تھا جیب کاٹنا۔ تو شام کو ایک اس کا چیلا 2 روپے لے کر آیا خرچہ، تو اس نے اس کو ڈانٹا کمبخت، سارے دن کی کمائی 2 روپے۔ میں نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال کمایا تھا، ایک گورے کی جیب کاٹی، بڑے پیسے تو اس میں، یہ جب میں لے کے چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گرا کر دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں؟ اس زمانے کے چوروں کا حال دیکھا۔ تب میں نے جا کے اس کو بٹوا واپس کر دیا، ابھی یہ 2 روپے اپنے نہیں کاٹ کے جائیں۔ تو استاد نے اس کو 10 روپے انعام دے کر، بیٹا یہ 10 روپے تیرا میری طرف سے انعام تھا، تو کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے میرے نبی کو شرمندگی ہو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تانا دے رہے ہیں، یا نبی اللہ دیکھا میرے امتی کے ساتھ آپ کے امتی نے کیا کیا، ایسا کوئی تانا لے کے نہ مرنا۔ بازار کا دین سچائی ہے، صحیح کام ہے۔ کسی جاب میں ہو دیانتداری سے جاب کرو، اپنی تجارت ہے جھوٹ سے بچو، خیانت سے بچو، دھوکہ سے بچو، تھوڑے کماؤ، دھوکہ نہ دو کسی۔ میرے نبی نے فرمایا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سچ ایسی چیز ہے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا ابن فراش۔ ان کے بارے میں مشہور تھا یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ان کے 3 بچوں نے حجاج کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا، پھر وہ بھاگ گیا۔ تو اس نے بڑے بڑے لوگ قتل کرا کہ سعید بن جبیر اسی میں شہید کروائے گئے، انہوں نے بغاوت میں حصہ لیا تھا۔ تو وہ چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے، CID نے بتا دیا کہ 3 گھر ہیں۔ تو حجاج نے کہا آج ابن فراش کے سچ کا امتحان ہوا، تو انہیں بلا لیا، کہنے گئے ابن فراش تو تیرے بیٹوں نے ہمارے خلاف جنگ کی تھی، تو وہ بھاگ گئے تھے، ان کا پتہ ہے کدھر ہے؟ تو وہ مسکرانے لگے، یعنی کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ماشاءاللہ گھر میں ہے، جو کرنا ہے۔ تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے 3 بیٹے تجھے ہدیہ کیا، اگر تو جھوٹ بولتا تیرے سمے تو نہیں کرتا۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ یہ بازار کا دین ہے۔ ایک مسجد کا دین ہے جو میں نے پہلے بتایا، نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے۔ پھر ایک خرچ کا دین ہے کہ لوگوں پہ خرچ کرنا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو غسل دینے والوں نے دیکھا کمر پہ نشان تھے جو پلے دار ہوتے ہیں، پلے دار کہتے ہیں بوریاں اٹھاتے ہیں، جو منڈی میں بوریاں اٹھاتے ہیں تو ان کی کمر پہ نشان پڑ جاتے ہیں، تو ان کی کمر پہ نشان بوریاں اٹھانے کے تو پریشان ہو گئے، یہ دین کیا؟ یہ تو دین دنیا کے شہزادے تھے۔ تو پھر قریبی خدام سے پتہ چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا اور رات کو بوریاں بھر بھر کے کندھے پہ رکھ کے ان کے گھر میں رات کو پھینک کے آ جاتے تھے، ان کے موت تک کسی کو پتہ نہ چلا کہ ہمارا کفیل کون ہے۔
ہمارا خرچہ کیا کون کا؟ انفق ينفق علیہ. اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو ایک تو یہ عمل یہ بتایا ہے کہ کچھ نہ کچھ لگایا گیا. ایک بتایا ہے سچ بولو جھوٹ نہ بولو. ایک اور آسان کام بتاتا ہوں. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے، تو چاہتا ہوں ہاتھ کھل جائے. تو آپ یا رسول اللہ اريد ان يوسع علي رزقي، میں چاہتا ہوں میرا رزق کھل جائے. تو آپ نے فرمایا ادم على الطهارة يوسع عليك رزقك، باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق کھول دے. رزق کھلے گا یقین سے، باوضو رہو، تجربے سے نہیں. تجربے نے ابھی کرنے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اگر کچھ نہیں ہو یقین سے کرو تو اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اللہ کو گمان بھی نہیں. ایک دین کا حصہ ہے تمہارا آپس کا تعلق. محبت سے رہو، نفرتوں کو دفن کرو. مذہب کے نام کی نفرت، فرقہ واریت کی نفرت، قومیت کی نفرت، مفادات کی جنگ، ایک دوسرے کو گرانے کی جنگ، ایک دوسرے سے نفرتوں کی جنگ، اسے دفن کر دو. تھوڑی سی آبادی ہو یہاں، پرائے دیش میں ہو، ایسی محبت سے رہو. تمہارے دیکھو تمہاری نماز سے کوئی غیر مسلم متاثر نہیں ہوگا، تمہاری سچائی سے متاثر ہوں گے، تمہارے حسن سلوک سے متاثر ہوں گے، تمہارے آپس کے جوڑ سے متاثر ہوں گے. محبت سے رہو. نفرتوں نے کبھی کچھ نہیں لیا. وہ کانٹے ہیں جنہیں زندگی بھر بھی چنو گے تو چن نہ سکو، اور اللہ کی نظروں سے گر کر ہلاک اور برباد ہو جاؤ. اور جوڑ بٹھانے کے لیے ہماری پنجابی کی مثال ہے کس نال چس، کس نال چس. نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے. نقصان سے ہمارا جو مالی نہیں، جھکنا پڑتا ہے. سر جھکا دو، نیچے ہو جاؤ، نیچے ہو جاؤ. کوئی چھوٹا کہے چھوٹا کر جاؤ، کوئی گرانا چاہے پہلے ہی گر جاؤ. لیکن محبت سے رہو، الفت سے رہو، پیار سے رہو، اخلاق سے رہو. اور کوئی بڑا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی بڑی قربانی کی ضرورت نہیں ہے. ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، آپ کے دل جڑ جائیں. میرے نبی نے فرمایا آج تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. الا انبئک بملاک ھذا کلہ، آج تمہیں سب چیزوں کا خلاصہ بتاؤں. اجماع ہوا کیا ہے یا رسول اللہ؟ باہر والے بھی ذرا گردن اوپر کر کے دیکھنا. تو آپ نے یوں کیا، دیکھنا باہر والے بھی. الا انبئک بملاک ھذا کلہ، تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں. قال ما ہوا، وہ کیا؟ اخرج لسانہ کف ھذا، معاذ زبان پہ قابو رکھنا، یہ پورا دین ہے، یہ پورا دین ہے. اب اپنی زبان پہ تالا لگا، کسی کی برائی نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی کمی نہ بولو، تو آپ کے دل جڑنا شروع ہو جائیں. اپنے کانوں میں ڈانٹ دے لو، کسی کی برائی نہ سنو، کسی کا گلہ نہ سنو، کسی کا شکوہ نہ سنو، تو آپ کے دل جڑ جائیں گے. کمیاں سنو گے تو بچوں سے بھی متنفر ہو جاؤ گے، بیوی سے متنفر ہو جاؤ گے، ماں باپ سے متنفر ہو جاؤ گے. اب تھوڑا سا طبقہ ہو، محبت سے رہو، معاف کرو، گلے ملو. میرے نبی نے کہا میں ضامن، میں ضامن، میں ضامن، جو معاف کرے گا اگر اس کی عزت گھٹ جائے تو مجھ سے آ کے لے لے. میں ضامن، میں ضامن. تو لوگ کہتے ہیں بے غیرت ہو گئے، بے غیرت ہو گئے، مر گئے، نک اٹھائیے، بے غیرتا ٹھیکی تائی، تمہیں شرم نہیں آتی، بے غیرت ہو گئے ہو، نک کٹا دی ہے. لوگ اس کو مار دیتے ہیں. میرا نبی سامنے بن کے آتا ہے، ان کی بکواس نہ سن، میں محمد مصطفیٰ ضامن ہوں، اگر عزت گھٹے تو مجھ سے لے لینا. معاف کرو گے تو محبت بڑھے،
گلے شکوے سنو گے کرو گے تو گھروں میں بھی نفرت، اولاد سے بھی نفرت، بہن بھائیوں سے نفرت۔ ایک دوسرے کو عزت دو، بیوی کو اگر بیویاں بچے ساتھ ہیں اپنی بیوی کو عزت دو، اپنے بچوں کو عزت دو۔ یہاں کی عورت کو عزت نہیں ملی، اس کو کیا حال ہے؟ وہ ایک کھلونا بنا۔ یقین مانو مجھے یورپ کی عورت کو بہت عرصہ تھا کہ بیچاری 11 سال کی عمر میں خامن کو ڈھونڈنا شروع کرتی ہے اور بوڑھی ہو جاتی اسے خامن نہیں ملتا۔ کیا زندگی ہے! ساری کمیوں کے باوجود آج بھی ہم اپنی بیٹی کو خود عزت کے ساتھ اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ میرے نبی نے حضرت فاطمہ کا نکاح پڑھایا، پھر 6 مہینے بعد یا 7 بعد یا 2 مہینے بعد یا مہینے بعد رخصتی ہوئی، باپ حضرت علی تشریف لائے، عقیل آئے، سلمان فارسی آئے، آپ اپنی اونٹنی لے کر آئے، پھر آپ نے حضرت علی کو کمرے میں گھر بلایا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا علی تمہیں بیٹی نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں سب سے زیادہ پیارا تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ ہماری عورت تو بڑی خوش قسمت ہے، یہاں کی عورت بڑی قابل رحم ہے۔ اپنی عورتوں کو عزت دو، ایسے بول نہ بولو جس سے ان کی دل آزاری ہے۔ صبح سے شام تک تمہارے بچوں کو پالے، صبح سے شام تک تمہارے گھر کی راتی کرے، صبح سے شام تک تمہاری ضرورتوں کا خیال کرے، تمہاری شہوت کو پورا کرے، پھر ایک ناگواری پر اس کی عزت کو تار تار کر کے پھینک دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ تمہیں عجیب حدیث سنو، میں بھی پڑھ کے حیران ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے جب طالب زمین کا ترازو لگے گا، سب سے پہلے جب آپ کا ترازو لگے گا گناہ تولنے کے لیے، نیکی تولنے کے لیے، تو سب سے پہلے کون سی نیکی رکھی جائے گی؟ مولانا صاحب کا علم نہیں، مبلغ کی تبلیغ نہیں، مجاہد کی شہادت نہیں، تہجد گزار کی تہجد نہیں، حاجی ہر سال حج عمرے والے کا حج عمرہ نہیں، علم والے کا علم نہیں۔ تو سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ سب سے پہلے میرا اللہ فرمائے گا اس کا دیکھو بیوی بچوں سے کیا سلوک ہے وہ تولا جائے گا۔ سب سے پہلے بیوی سے تمہارا سلوک تولا جائے گا، اگر اچھا ہے تو نیکی کے حصے میں، اگر برا ہے تو گناہوں کے حصے میں۔ اور بیوی کا خامن سے سلوک تولا جائے گا کہ یہ بیوی خامن کے ساتھ کیسی تھی، اگر اچھا ہے تو نیکی کے حصے میں، اگر برا ہے تو گناہوں کے حصے میں۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہو تو اپنی بیویوں کو عزت، ایسا بول نہ بولو کہ وہ سارا دن روتی رہتی ہے۔ اپنی اولاد کو عزت دو، ایسا بول نہ بولو ہاں اور طاقتور ہے، خوفناک ہے، ان کو دین پہ ثابت قدم رکھو۔ پاکستان میں کوئی ماں باپ غافل ہو جائیں تو بچہ زیادہ سے زیادہ بے نمازی ہو جائے گا، آوارہ ہو جائے گا، اسلام نہیں چھوڑ دو۔ لیکن یہاں تو خطرہ ہے کہ اسلام چھوڑ دیں، اگر سب کمانے میں لگے رہے، کمانے میں لگے رہے، جاب 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 جاب، کام 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 کام، اور بچوں کو ٹائم نہ دیا تو اگلی نسل کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں کہ کون ہیں۔ یاد ہی نہیں رہے گا کسی کو۔ جنوبی امریکہ میں گیا تو پاکستان سفارت خانے کے دوست آئے ملنے، تو انہوں نے کہا کہ پچھلے 60 سال میں 15 لاکھ مسلمان چلی میں داخل ہوا ہے، لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے، جو رجسٹرڈ ہے، جو غیر قانونی آئے ہیں وہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ 15 لاکھ میں سے آج 1500 مسلمان ہیں، باقی گم۔ اسلام ختم، کیوں؟ جاب 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 جاب، پیسہ 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 پیسہ، اولاد کو بتایا نہیں تو مسلمان اگلی نسل اسلام چھوڑ دے۔ اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ ہو، بچوں کو وقت دو، بیویوں کو وقت دو، میٹھا بول بولو، ان کو اچھے خوبی اس کی تعریف کرو، اپنے ساتھی میں کو خوبیت تعریف کرو۔ خوشامد حرام ہے، حوصلہ افزائی واجب ہے۔ خوشامد حرام ہے، حوصلہ افزائی واجب ہے۔ دل بڑا ہوتا ہے، حوصلہ افزائی ایک دوسرے کی کیا کرو۔
کہ اس کو ٹانگے نہ کھینچو. کسی کو اللہ کو رزق دے, کسی کو اللہ عزت دے, اس کے لیے مزید دعا کرو. حسد سے بچو, حسد سے بچو. یہ میرے نبی کے معاشرت کی زندگی, میرے نبی کے اخلاق کی زندگی. حضرت ام عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو ہمارے نبی خود آٹا گوند کے اپنی بیگم کو دے. اس کا جو اثر ہے, گھر کا جو دین ہے, تمہارے بچے تمہاری نمازوں سے متاثر نہیں ہوں گے, تمہاری بیوی تمہاری نمازوں سے نہیں, تمہارے اخلاق سے متاثر ہوں گے. پھر ہمارے نبی کیا کرتے تھے, اگر گھر میں کوئی سامان بکھرا پڑا ہے تو ام عائشہ سے نہیں کرتے تھے کوئی کیا ہوا پڑا, سب ٹھیک کرو, آپ خود آتے اور چیزوں کو اٹھا کے سیٹ کر کے رکھتے تھے اور گھر میں جھاڑو دیتے تھے. 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے, 9 بیویاں کپڑا پھٹ کے خود سیتے. حضرت عائشہ چھوٹی تھی تو ان کو دسترخوان پہ بیٹھ کے لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے, اظہار محبت. میرے نبی نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں, لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے کیا ہے. جو اللہ کو دیکھ چکا ہو اسے کیا خواہش رہ جائے گی, جس نے اللہ کا دیدار کیا ہو اس کے بعد اس کے لیے کیا دلچسپی ہے. لیکن ہمیں سبق دینا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم آ رہے تھے جہاد کے سفر سے واپس, تو اپنے سارے صحابہ کو فرمایا آگے چلے جاؤ. سب آگے چلے گئے. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ. بابا حسین نے اور بدنا کہہ رہے میرے ساتھ دوڑ لگاؤ, لگاؤ. تو ہم نے دوڑ لگائی. تو میں تو پتلی تھی تو میں آگے نکل گیا, لیکن میں پیچھے رہ گئے. مجھے خیال آتا جہاں دور کے پیچھے رہ گئے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. کچھ سال گزرے تو میں ذرا موٹی ہوگی, تو پھر ایک سفر سے آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ. سب آگے چلے گئے. تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی, لگائی. تو اس دن دوڑ لگی تو آپ آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گئی. تو آپ نے کہا ہاں بھی دل کا آج میں اور تو برابر ہوں. میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے کہ ایک مسلمان گھر میں کیسا ہوتا ہے. اپنے گھروں کو خوبصورت بنا, قوت والے اخلاق. اور بعض جن کے بھی بچے وہاں ہیں وہ سال کے بعد 2 مہینے کے لیے جاتے ہیں, 10 مہینے بیوی اس کی راہیں تپتی ہے اور دوسرے دن انہوں نے ڈنڈا اٹھاتا, کیونکہ ماں اتنی شکایتیں لگاتی ہے. لیکن مامن نہ بڑی تباہی ہے. جب عورت ماں ہوتی ہے تو سراپا رحمت ہوتی ہے, جب وہ ساس بنتی ہے تو جن بن جاتی ہے, جن. ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے, چاہے دیندار ہے چاہے دنیا دار ہے, بہت ظالم ہے. ہاں اپنی بیوی کو عزت دو, خود اس کی حفاظت کرو. ماں کو اپنی جگہ پہ رکھو, بیوی کو اپنی جگہ پہ رکھو. اگر اللہ نے تمہیں آگے سسر بنا دیا, بہو کی وجہ سے بیوی کا مقام نہ کٹاؤ, بیوی کی وجہ سے بہو کا مقام نہ کٹاؤ. اور میں زندگی گزر گئی پڑھتے پڑھتے, میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھا کہ ساس سسر کا بھی کوئی بہو پر حق ہے کہ نہیں ہے. ہی کوئی. میری بہو آئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ تیرا میرا اس پر کوئی حق نہیں, یہ تو میں پانی پلا دے شکر ادا کرا, نہ پلائے تو گلا مت کرنا کہ میرا حال ہی نہیں خوشی, اس کے ذمہ ہی نہیں ہے. اور میں نے کئی سال پہلے سے اپنی بیوی کو کہنا شروع کیا تیرے اخلاق کا پتہ اس وقت چلے گا جب تو ساس بنے گی. آج تو وہ ماں ہے, بیوی ہے, تیری محبت ہے, لیکن جب تو ساس بنے گی پھر میں تمہیں دیکھوں گا کہ اب تو کیا ہے. تمہارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے. کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں اور اسے نوکر بنا کے تباہ کر کے رکھتے ہیں. عزت دو, عزت دو, عزت دو. یہ بہت بڑا دین بتا رہا ہوں. میمونہ کے گھر میں آپ سوئے ہوئے, آپ کو پیشاب ہے, آپ اٹھے اور باہر نکل گئے. پیچھے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھلی, انہیں دیکھا بستر خالی, تو ان کو شیطان نے چکر دے دی. ان کی جی میں آیا یہ مجھے چھوڑ کر نا دوسری بیوی کے پاس چلے گئے. سوکٹ بنا
اور غالباً حضرت عائشہ کے بارے میں شاید پڑھا، کتاب میں تو نہیں ہے لیکن مجھے خیال آتا، تو انہوں نے غصے میں کنڈی لگائی. تو اللہ کے نبی واپس آئے تو دروازہ بند، تو آپ نے دستک دی، میمونہ دروازہ کو نہیں کھول دی. آپ نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں. اللہ کی بندی مجھے پیشاب آیا تھا، مجھے بڑا پتا ہے پیشاب نہیں تھا، کوئی اور چکر تھا. نبی سے بات ہو تو ان کا ارے میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، بھلا میں خیانت کر سکتا ہوں؟ میں اللہ کا رسول ہوں، میں بھلا یہ کام کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، تو میرے خامد نہیں اللہ کے رسول بھی ہیں. ڈرتے دروازہ کھولا، گھومنا کی ہے میرے نام. تو آپ اندر آئے اور مسکراتے ہوئے جا کے اپنے جار پہ ایک لفظ نہیں بولا. کوئی یہاں سندھی بلوچی پٹھان تنخواہ لینا میرے نبی والی زندگی سے. آپ بچوں سے کھیلتے، حسن حسین کی کشتی کرواتے تھے. سبحان اللہ. ایک دفعہ آپ کشتی کروا رہے تو حسین کو شاباش دے رہے ہیں، شاباش شاباش شاباش. تو حضرت فاطمہ کہنے کی یا رسول اللہ اب حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، وہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں. تو میرے نبی کی بڑی خوبصورت زندگی تھی. کیا یہ کوئی بتاتا نہیں، صرف نماز روزہ اسی پر سارا دن ختم ہو جاتا. اپنے بچوں سے میٹھا بول، بیویوں سے میٹھا بول، ان کی تعریف کرو. کپڑے پہنے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، کوئی کھانا پکا دے ماشاءاللہ کیا بڑھیا کھانا. تو ہم دو لفظ کو ماشاءاللہ پڑا تو تھوڑا تو لون زیادہ تھا، چھوٹے بچے مار چھڑیا تو میں کبھی تو کوئی میٹھا بول بول چھڑیا کرے. اپنے نبی والی پاکیزہ زندگی سیکھو میرے بھائیوں، جو گھر والی زندگی. یہ آپ کی معاشرت دیکھ کر لوگ کرنا پڑے گا، ایمان میں آئے. اللہ نے ہمیں پوری انسانیت کے لیے سفیر بنا کے بھیجا ہے. پاکستان کا سفیر تو ایک ہے، لیکن میرے نبی کا سفیر 1 ارب مسلمان، مرد اور سب سفیر ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی کے کلمے کو جھولی میں ڈال کر نگر نگر پھرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آؤ یہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. اب مشکل یہ ہے کہ ہم نے خود کلمہ بھلا دیا، تو کیسے کسی کو یاد دلائیں؟ تو آؤ بھائی پہلے خود یاد کریں تاکہ پھر اوروں کو جا کے یاد دلائیں. اور یہاں پہ لوگوں کے لیے رحمت کرو. ان لوگوں نے آپ کو جگہ دی، آپ کو جابس دی، ان کے لیے دعا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا بدتمیزی نہ کرو. یہ کوئی کر جائے تو چپ کر کے برداشت کر لو کہ یہ لوگ آپ کے محسن ہیں. محسن کا احسان مانو. امام ابو حنیفہ آج بھی جن کے کروڑوں جن کے فتوے پر لوگ چل رہے ہیں، وہ سبق میں تشریف فرما کے 10 اور ایک بچہ آیا اور آپ کھڑے ہو دروازے پر، مسجد کے دروازے پر کھیلتے کھیلتے کھڑے ہو. وہ بچہ چلا گیا بیٹھ گیا، پھر کھیلتے کھیلتے بچہ وہ کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر بچہ کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہ بچے کے لیے کیوں کھڑے ہو؟ یہ ہے بھی مجوسی کا بیٹا ہے. مجوسی کون؟ آپ کے پجاری، آپ کے پجاری. امام ملک نے فرمایا ایک دفعہ میں راستہ بھٹک گیا تھا، اس کے بعد نے مجھے راستہ بتایا تو وہ احسان یاد ہے، وہ احسان یاد ہے. جس کو امام اعظم کہتے ہیں اس کے اخلاق کیا. آپ اس میں پیار محبت سے رہو، آپس کی نفرتوں سے بچو، فرقہ واریت سے بچنا. پاکستان کے جراثیم یہاں دفن کر دو، یہاں امت بن کے رہو، یہاں مسلمان بن کے رہو، امت ہی بن کے رہو. نیت کر دو میں سارے انشاءاللہ. کل تک یہ اجتماع چل رہا ہے، کل انشاءاللہ دعا ہوگی 10:30 11 کے درمیان انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. اس کے بعد جو اللہ کے راستے میں حرکت لے آ رہے ہیں یہ ہمارے صاحب کہہ رہے ہیں کتنے جماعت کتنے
بھائی البانیہ مسلمان ملک ہے، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کلمہ کیا ہوتا ہے، وہ قابل رحم بھائی ہیں ہمارے، تو 3 بھائی تیار ہو چکے ہیں، 2 اور چاہیے، 5 آدمیوں کی جماعت نگر بن جائے گی، چلے گی، تو جو 2 بھائی تیار ہو کھڑے ہو جائیں، چلا نگر المالک مسجد ایک بھائی اور بیت المکرم ہے. جی بھائی، دوسرا کون تیار ہے؟ دوسرا کون ہے بھائی؟ ایک اور ہو جائے گا، ایک اور ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا. کون تیار ہے؟ ایک بھائی اور ہو جائے گا، آپ کی مہربانی ہوگی. ایک بھائی اور ہو جائے گا. کون ہوگا جی؟ کون ہوگا جی؟ ایک بھائی اور ہو جائے گا. جماعت پوری ہو جائے، اللہ بھی خوش، فرشتے بھی خوش، ہم بھی خوش. ہاں جی، ایک بھائی اور ہو جائے. کون ہوگا؟ کون بھائی ہمت کرے گا؟ کس کے جی میں آ رہی ہے؟ ایک بھائی اور ہمت فرمائے. جی بھائی فرمائیں. کوئی باہر سے تیار ہو تو بتا دیں. باہر سے ساتھی تیار ہے. جی فرمائیں بھائی. ایک کی سخاوت تو کر دو، ایک کی سخاوت تو کر دو بھائی. ہاں جی، ایک بھائی اور کون تیار ہو گئے؟ جی بھائی، ایک بھائی اور چاہیے. پورا ملک انشاءاللہ جب ہدایت آئے گی تو ان کے کھاتے میں ہوگا. ایک بھائی اور ہو جائے، ایک بھائی اور انشاءاللہ جو جماعت مکمل کرے گا پوری جماعت کا اجر پائے گا. ایک بھائی اور فرمانے جی کر دو بھائی، کر دو، ہمت کر دو. ارے او بولتے گوری. جی بھائی، ایک بھائی اور ہو، ایک ساتھی اور ہو جائے. آپ کی مہربانی ہو، آپ کا احسان ہو، اپنے اوپر بھی ہمارے اوپر بھی 3 پر. شے ہو گیا. آپ کے شک 7-8 بھی ہو جاؤ تو مجھے اعتراض کوئی نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ کو بول ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی بیان ہوگا اور اس کی آپ تیاری فرما دیں اور مجھے راستہ دے دیں. آپ نے 2 گھنٹے آپ کے سامنے بولا بھی ہوں، بیٹھا بھی ہوں، تو اگر مسافر ہوگا تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی. تھوڑا تکلیف کر کے